غزہ سے نکل جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسرائیل کا 11 لاکھ نہتے فلسطینیوں کو آج رات تک غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ فلسطینی بھی ڈٹ گئے، علاقہ خالی کرنے سے انکار۔ اقوام متحدہ کی اسرائیل سے ڈیڈ لائن منسوخ کرنے کی اپیل۔ ہلال احمر کا اپنے عوام کو تنہا چھوڑنے سے انکار۔ اسرائیلی الٹیمیٹم کے باوجود پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حماس نے اسرائیل کو پیشگی خبردار کر دیا، زمینی حملہ کیا تو اسرائیلی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ حماس کا اسرائیل پر جوابی وار۔ 150 کلومیٹر دور واقع اسرائیلی شہر صافد پر حملہ کر دیا۔ حملے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل یاش 250 استعمال کیا۔ حماس کے حملوں میں اب تک 247 فوجیوں سمیت 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک، ہزاروں زخمی۔ اسرائیل کی وزیر اطلاعات گالت ڈسٹل مستعفی، کہا بے اختیار وزارت کو چلانا اسرائیلی خزانے کے لیے نقصان دہ ہے۔ صہیونی فوج نے ظلم و جبر کی تمام حدیں پار کر دیں۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر تازہ حملے میں مزید 45 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 1600 سے زائد ہو گئی۔ 500 بچے اور 250 خواتین بھی شامل۔ 6800 سے زائد افراد زخمی، 4,20,000 سے زائد فلسطینی بے گھر۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کے اسرائیلی حملوں میں سفید فاسفورس کے استعمال کی تصدیق۔ غزہ کی 16 سال سے جاری غیر قانونی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ افغان مہاجرین کو نہیں نکال رہے، کارروائی صرف غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والوں کے خلاف ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پشاور چیمبر آف کامرس کے وفد اور میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کا دلیری سے مقابلہ کیا، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کو روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ مذہب کے نام پر کسی کو بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی، ادارے ملکی سلامتی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ننکانہ صاحب میں نیوز کانفرنس۔ مزید کہا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر تمام لوگوں کو پکڑا۔ محسن نقوی نے پنجاب پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح بھی کیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار اور بھرپور کوریج صرف سنو نیوز پر۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں شامل ہیں لیجنڈ کرکٹرز عاقب جاوید اور رمیز راجہ کے جاندار تجزیے اور دلچسپ تبصرے۔ رمیز راجہ کہتے ہیں نیوزی لینڈ ایک بیلنس سائیڈ ہے۔ عاقب جاوید نے کہا کیویز کو بنگلہ دیش کے خلاف بالنگ کا ایج حاصل ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا مشن۔ شیخ پورہ میں نون لیگ کا پاور شو۔ شہباز شریف نے خطاب میں کہا 21 اکتوبر کو پاکستان کا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ عوام ملک سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کو واپس لانا ہوگا۔ فلسطینی کب تک شہید ہوتے رہیں گے؟ غزہ کے لوگ پانی، دودھ، کھانے پینے کی اشیاء کو ترس رہے ہیں۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔ معیشت تباہ کرنے والے چلے گئے، ترقی دینے والا واپس آ رہا ہے۔ سندھ سمیت پورے پاکستان کی ترقی کی ضمانت نواز شریف ہے۔ مریم نواز کا سانگھڑ میں ورکرز کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہا مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔ نواز شریف گیا تو سستا آٹا، گھی، چینی سب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مریم نواز کی لاہور میں یونین کاؤنسلرز، چیئرمینز اور کارکنوں سے بھی ملاقات۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی۔ کارکن صبح 5:30 بجے دبئی ایئرپورٹ پہنچے۔ نماز فجر بھی ایئرپورٹ پر ہی ادا کی جائے، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ نون لیگ نے کارکنوں کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ طیارے میں ساتھ جانے والوں کو سفری سامان کم سے کم رکھنے کا بھی کہہ دیا۔ امید ہے پاکستان طیارہ متحدہ عرب امارات کے مقامی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے روانہ ہوگا، دوپہر 12 بجے لاہور لینڈ کرے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملی. ڈپٹی کمشنر نے جلسے کی اجازت کے حوالے سے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. عدالت نے درخواست گزار کو متبادل جگہ پر جلسے کے لیے ڈی سی کو نئی درخواست دینے کا حکم دے دیا. پیپلز پارٹی نے کراچی کو لاڑکانہ بنانے کی کوشش کی. 15 برس میں شہر کے وسائل میں ایک پائی کا اضافہ نہیں ہوا. ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال پیپلز پارٹی پر برس پڑے. نیوز کانفرنس میں کہا، آنے والا وقت ہمارا ہے، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. ہم نے مڈل کلاس لوگوں کو پارلیمنٹ بھیجا. نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ چیلنج. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر. ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے عبد الجبار کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست دائر کی. نیب ترامیم کے خلاف 15 ستمبر کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا. پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی. پرویز الہی اور صحافیوں میں غیر رسمی گفتگو. صحافی نے پوچھا، سنا ہے آپ کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے؟ پرویز الہی نے کہا، ایسا کچھ نہیں. جیل میں کھانا اچھا نہیں دیا جا رہا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، صحت اچھی نہیں، بہت مشکل سے یہاں پہنچا ہوں. ڈالر کی بے قدری کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر 96 پیسے سستا، 277 روپے 62 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی 1 روپیہ کمی کے بعد 277 روپے میں فروخت. کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس 722 پوائنٹس اضافے کے بعد 49,000 کی حد بھی عبور کر گیا. گولڈ مارکیٹ میں سونا 100 روپے فی تولہ کم ہو کر 1,97,100 روپے کا ہو گیا. سولہ اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا امکان. ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک پہنچایا جائے گا. ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری سے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے. اوگرا پیٹرولیم مصنوعات میں 20 روپے فی لیٹر تک کمی کی سمری کل وزارت خزانہ کو بھجوائے گی. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ. 1 بیرل خام تیل $2 مہنگا ہو گیا. کاروباری ہفتے کے آخری روز تیل کی قیمت $88 فی بیرل پر پہنچ گئی. سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے ایم ڈی کیٹ داخلہ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا اعلان. ٹیسٹ ڈاؤ یونیورسٹی کے تحت لیا جائے گا. نوٹیفیکیشن جاری. فیصلہ انکوائری کمیٹی کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا. موسم بدلنے لگا. اسلام آباد میں سردی کا آغاز ہو گیا. کل سے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی. سلسلہ 17 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان. کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، مانسہرہ، مالاکنڈ، ایبٹ آباد میں بادل برسیں گے. اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری رنگ دکھائے گی. بالائی علاقوں میں برف باری متوقع. وادی کاغان کے گلابی آلو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پہلی ترجیح بن گئے. اپنے ذائقے میں منفرد پنک پوٹیٹو سے بنے چپس جو کھاتا ہے رک نہیں پاتا. کاغان کے کاشتکار چاہتے ہیں وسائل دستیاب ہوں تو جنت نظیر وادی دنیا کی پنک پوٹیٹو باسکٹ بن سکتی ہے. سندھو تہذیب میں انسان کیسے جیتا رہا. سندھ میوزیم میں ایک چھت تلے ثقافت کا ہر رنگ موجود. سندھی گھر آنے والے سیاح خود کو مسلم اور انگریز دور کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. اور وہ گائے تو سننے والوں پر ورج طاری ہو جائے. شہنشاہ موسیقی استاد نصرت فتح علی خان کی آج 75ویں سالگرہ. سروں کے شہنشاہ نے قوالی کو جدت کے ساتھ ساتھ ایک نئی جہت بخشی. دنیا بھر میں موسیقی کے چاہنے والے آج بھی ان کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں.